آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو جو بہت ہی خاص ہے۔ یہ کوئی تاریخ نہیں جو کسی فاتح کے کہنے پر کسی غیر نے لکھی ہو، بلکہ یہ ایک تہذیب کی اپنے بارے میں لکھی گئی واحد اندرونی آواز ہے۔ جی بالکل۔ منگولوں کی خفیہ تاریخ، یہی وہ واحد منگول سورس ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ چنگیز خان کون تھا اس سے پہلے کہ وہ چنگیز خان بنا۔ بالکل، اور اس کا نام ہی سب کچھ بتا دیتا ہے، خفیہ تاریخ۔ اسے خفیہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ شاہی خاندان کا ذاتی ورثہ تھا، کوئی عوامی اعلان نہیں۔ اچھا۔ اس میں شاعری ہے، خاندانی کہانیاں ہیں، شجرہ نسب ہے اور ایسی تفصیلات ہیں جو آپ کو کسی اور تاریخ کی کتاب میں نہیں ملیں گی۔ یہ ایک طرح سے منگولوں کا قومی رزمیہ ہے نا؟ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اس انسان کو سمجھا جائے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تیموجن نامی ایک گمنام لڑکا جسے اس کے اپنے قبیلے نے دھتکار دیا تھا، کن حالات سے گزرا اور وہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بنا دیا۔ اور کہانی شروع ہوتی ہے منگولوں کے عالمی نظریے سے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ مشرق میں 3 عظیم ہستیاں تھیں، بدھا، کنفوشیس اور تموجن۔ لیکن کتاب فوراً ایک بہت بڑا فرق واضح کرتی ہے۔ بدھ مت اور کنفوشیز ازم، یہ دونوں مذاہب یا فلسفے جو ہے وہ شہروں اور کھیتی باڑی کرنے والے معاشروں کے لیے تھے۔ اچھا، یعنی ایک منظم سماج کی باتیں، اصول، ضابطے۔ جی، اور تموجن کی دنیا ان سب سے بالکل مختلف تھی۔ وہ خانہ بدوشوں کی دنیا تھی، وسیع و عریض میدانوں کی، سخت موسموں کی اور مسلسل حرکت کی۔ تو ان کا اپنا فلسفہ کیا تھا؟ ان کا پورا نظام فکر شامنزم پر مبنی تھا۔ ان کا سب سے بڑا اور واحد دیوتا تھا ازلی آسمان یا تینگری۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر انسان، چاہے وہ خان ہو یا عام شکاری، اس کا آسمان سے ایک براہ راست ذاتی تعلق ہے۔ ایک منٹ، اس کا مطلب کوئی پادری یا کوئی ادارہ بیچ میں نہیں تھا؟ کوئی نہیں تھا، بالکل براہ راست تعلق۔ اس سوچ نے انہیں ایک ناقابل یقین انفرادیت اور آزادی کا احساس دیا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی اگر ہر شخص کا آسمان سے براہ راست تعلق ہے تو کوئی کسی سے بڑھتر نہیں؟ اصولاً یہی بات ہے، سب برابر پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ملک یا ریاست کے لیے کوئی لفظ تک نہیں تھا۔ وہ پوری کائنات کو اپنا گیر یعنی خیمہ سمجھتے تھے۔ واہ! ان کا خیال تھا کہ آسمان کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ سب ان کا ہے۔ اس لیے جب وہ پھیلے تو وہ کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کر رہے تھے، وہ صرف اپنے خیمے کو بڑا کر رہے تھے۔ یعنی وہ صرف سرحدیں نہیں توڑ رہے تھے، وہ ذہنوں کی سرحدیں بھی توڑ رہے تھے۔ یہ سوچ تو کسی بھی چھوٹی سی قوم کو بہت بڑا خواب دیکھنے کی ہمت دے سکتی ہے۔ بالکل، اور چنگیز خان کا ایک قول اسی کتاب میں ملتا ہے، اگر آسمان راستہ دے تو تم سمندروں کے پار بھی مہمات پر روانہ ہو جاؤ گے۔ ان کے لیے کوئی حد نہیں تھی، کیونکہ ان کی تقدیر آسمان نے لکھی تھی اور آسمان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا ان کا فلسفہ، لیکن تیموجن کی ذاتی کہانی وہ ایک بہت ہی افسانوی اور ساتھ ہی ساتھ بہت تلخ موڑ سے شروع ہوتی ہے۔ کتاب کا آغاز ایک بھیڑیے اور ایک ہرنی کی نسل سے ہوتا ہے۔ تیموجن کے والد یوسوکئی بہادر ایک طاقتور جنگجو تھے، لیکن انہوں نے تیموجن کی ماں ہوئلن کو ایک دوسرے قبیلے مڑکٹ سے اغوا کیا تھا۔ یعنی جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی؟ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں کو اغوا کرتا ہے۔ یہ اس وقت کے معاشرے کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا عورتیں صرف ایک اثاثہ تھی؟ اس دور میں خاص طور پر قبائلی دشمنیوں میں عورتوں کا اغوا طاقت کی علامت اور بے عزتی کا بدلہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت ہی بے رحم دنیا تھی جہاں اصول کم اور طاقت زیادہ چلتی تھی۔ اور یہی اغوا بعد میں تیموجن کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان لے کر آتا ہے۔ بالکل، اور وہ طوفان تب شروع ہوا جب تیموجن صرف 9 سال کا تھا۔ اس کے والد یوسوکئی کو قتل کر دیا گیا، اور قتل بھی دھوکے سے کیا گیا۔ مان لیا، لیکن پرانی دشمنی بھلا کر دعوت پر بلا لیا اور وہیں اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ 9 سال کی عمر میں؟ یہ تو ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ بہت بڑا۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار بننے والا تھا، لیکن اس کے والد کی موت نے سب کچھ بدل دیا۔ اور پھر جو ہوا وہ شاید زہر سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ان کے اپنے قبیلے تائچٹس نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ بالکل، قبیلے کے سرداروں نے کہا، گہرے پانیوں سے ہم گزر چکے ہیں، مضبوط چٹانیں ٹوٹ چکی ہیں، ہم اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کا بوجھ کیوں اٹھائیں؟ ارے
اور وہ اپنا پورا کیمپ اٹھا کر انہیں ویرانے میں اکیلا چھوڑ گئے۔ اپنے ہی قبیلے کی طرف سے چھوڑ دیا جانا، آپ سوچیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ یہ صرف بھوک اور سردی کا معاملہ نہیں تھا، یہ تو شناخت کا بحران تھا۔ منگول معاشرے میں قبیلے کے بغیر آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ ایک بھوت کی طرح ہیں۔ جی ہاں، اور یہیں پر ہمیں ہوئلون، اس کی ماں کی ہمت نظر آتی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ وہ کس طرح دریائے اونون کے کنارے جنگلی پھل، جڑیں اور مچھلیاں پکڑ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ مطلب وہ صرف جسمانی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہی تھی، بلکہ اپنے بچوں کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ اب بھی ایک خاندان ہیں۔ جی، کہ ان کی ایک شناخت ہے۔ اور یہیں پر وہ مشہور کہانی آتی ہے 5 تیروں والی۔ جی، جو اتحاد کا سبق سکھاتی ہے۔ کتاب میں یہ کہانی ان کی ایک جد امجد آلان کوا سے منسوب ہے۔ جب اس کے 5 بیٹے آپس میں لڑنے لگے تو اس نے سب کو ایک ایک تیر دیا اور توڑنے کو کہا۔ سب نے آسانی سے توڑ دیا اور پھر 5 کو اکٹھا باندھ کر دیا تو کوئی نہ توڑ سکا۔ ہوئلون نے یہی کہانی اپنے بیٹوں کو سنائی ہوگی کہ اگر تم متحد نہیں رہے تو اس ویرانے میں ایک ایک کر کے مارے جاؤ گے۔ یہ وہ سبق تھا جو تیموجن نے کبھی نہیں بھلایا۔ لیکن بقا کی اس جدوجہد میں اتحاد ہمیشہ قائم نہیں رہا۔ ایک بہت ہی چونکا دینے والا اور پریشان کن واقعہ پیش آتا ہے جب تیموجن اپنے ہی سوتیلے بھائی بیکتر کو قتل کر دیتا ہے۔ ہاں، اور وجہ ایک مچھلی اور ایک چڑیا۔ تیموجن اور اس کے بھائی کسار نے مل کر شکار کیا تھا، لیکن ان کے سوتیلے بھائی بیکتر نے وہ ان سے چھین لیا۔ 1 منٹ، اس نے اپنے سوتیلے بھائی کو ایک مچھلی پر قتل کر دیا؟ یہ تو بہت ہی چھوٹی بات پر انتہائی بے رحمی ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن اس ماحول میں یہ طاقت اور غلبے کا سوال تھا۔ بیکتر عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے خاندان کی سربراہی کا دعوے دار ہو سکتا تھا۔ اس ایک مچھلی کا چھیننا صرف بھوک کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک چیلنج تھا۔ اچھا، تیموجن نے بہت چھوٹی عمر میں یہ سیکھ لیا تھا کہ اپنے اقتدار کو چیلنج کرنے والے کو ختم کرنا ضروری ہے، چاہے وہ اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس کی شخصیت کی بھٹی کا پہلا شعلہ تھا۔ لیکن کیا اس عمل کو قبول کر لیا گیا؟ کیا اس کی ماں نے کچھ نہیں کہا؟ یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے، وہ اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرتی۔ اس کی ماں ہوئلون غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ کتاب کے مطابق اس نے تیموجن پر چیختے ہوئے کہا، تم ایک تباہ کرنے والے ہو، تمہارا دوست تمہارے سائے کے علاوہ کوئی نہیں، اور تمہارا کوڑا تمہاری دم کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو مطلب معاشرے میں اخلاقیات تھیں اور تیموجن نے ایک حد پار کی تھی۔ جی، یہ صرف بقا کی جنگ نہیں تھی، یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے اپنے گھر میں تو اپنا اقتدار قائم کر لیا، لیکن باہر کی دنیا میں وہ اب بھی کمزور تھا، اور اس کے دشمن تائچٹس اسے بھولے نہیں تھے۔ بالکل نہیں، وہ اسے ایک خطرہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا، اور سزا کے طور پر اس کے گلے میں ایک بھاری لکڑی کا توق، جسے کینگ کہتے ہیں، ڈال دیا، جس سے اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے۔ جی، یہ شدید ذلت کی علامت تھی۔ وہ اسے ایک قیدی کے طور پر گاؤں گاؤں گھماتے تھے۔ یہ تو کسی فلم کے سین جیسا لگتا ہے، ہر لمحے موت کا خوف، لیکن وہ یہاں سے بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی، اس کی ہوشیاری اور ہمت دیکھنے لائق ہے۔ ایک رات جب تائچیٹس جشن منا رہے تھے، اس نے اپنے کمزور محافظ کو اسی توق سے مار کر بے ہوش کیا اور بھاگ نکلا۔ اور پھر کہاں گیا؟ وہ بھاگ کر سیدھا دریائے اونون میں چھپ گیا، صرف اپنی ناک پانی سے باہر نکال کر سانس لیتا رہا۔ اور یہیں اس کی زندگی میں ایک اور اہم کردار داخل ہوتا ہے، سورکان شیرا۔ ہاں، تائچیٹس اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ سرکان شیرا نے اسے دریا میں چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ چاہتا تو شور مچا کر اسے پکڑوا سکتا تھا اور انعام حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ ایک اجنبی اپنے دشمن قبیلے کے بھگوڑے کی مدد کیوں کی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ شاید اس نے تیموجن کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی ہو، یا شاید وہ تائچیٹ سرداروں کے ظلم سے خود بھی تنگ ہو۔ وجہ جو بھی ہو، یہیں سے ہمیں منگول معاشرے کے 2 سب سے اہم سماجی رشتوں کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ اندھا اور نوکر؟ جی، اندھا یعنی قسم، بھائی یا خونی بھائی جیسا دوست، اور دوسرا نوکور
یعنی ایک ایسا وفادار ساتھی جو خون کے رشتے پر نہیں بلکہ باہمی احترام اور وفاداری پر مبنی ہو۔ سوقان شیرہ نے انجانے میں ایک نوکور کا کردار ادا کیا۔ تو قید سے فرار ہو کر تیموجن نے سیکھا کہ وہ اکیلا نہیں لڑ سکتا، اسے اتحادی چاہیے، اسے اپنے نوکور اور اندھا بنانے کی ضرورت تھی۔ بالکل، اور اس کا پہلا ساتھی بورچو اسے ایک بہت ہی عام سے واقعے میں ملتا ہے۔ تیموجن کے 8 گھوڑے چوری ہو جاتے ہیں۔ اور اس زمانے میں گھوڑے تو سب سے بڑی دولت تھے۔ جی، وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے بورچو نامی ایک نوجوان سے ملتا ہے جو اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک اجنبی کی مدد کرنے پر فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ صرف راضی نہیں ہوتا، اپنا بہترین گھوڑا تیموجن کو دیتا ہے اور 3 دن تک اس کے ساتھ چوروں کا پیچھا کرتا ہے۔ صحیح، اور گھوڑے واپس ملنے پر تیموجن اسے ان میں سے حصہ دینا چاہتا ہے، لیکن بورچو یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ اس نے صرف ایک دوست کی مدد کی ہے۔ یہ نوکو رشتے کی بہترین مثال ہے۔ اور یہی بورچو بعد میں چنگیز خان کا سب سے بھروسے مند ساتھی اور اس کے پہلے 4 جرنیلوں میں سے ایک بنتا ہے۔ جی ہاں، تو اس نے ایک وفادار دوست بنا لیا، لیکن ایک بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے ایک بڑا اتحادی بھی چاہیے تھا۔ اور اس کے لیے تیموجن نے ایک بہت ہی شاندار سفارتی چال چلی۔ وہ اپنے والد کے پرانے اندھا طغرل خان کے پاس گیا جو طاقتور کرایت قبیلے کا سردار تھا۔ اور اس وقت تیموجن کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے ایک کالی سموری جیکٹ کے، جو اسے اپنی بیوی بورتا کے جہیز میں ملی تھی۔ لیکن یہ ایک انتہائی علامتی قدم تھا، وہ خالی ہاتھ نہیں گیا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور میں آپ سے اپنے والد کے رشتے کی بنیاد پر تحفظ مانگ رہا ہوں۔ اور اس ایک تحفے نے کام کر دیا۔ جی، طغرل خان بہت متاثر ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے بکھرے ہوئے قبیلے کو دوبارہ اکٹھا کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ اور اس اتحاد کا امتحان بہت جلد ہی آ گیا۔ وہی مرکز قبیلہ جن سے یہ سکئی نے خویلون کو اغوا کیا تھا، اب بدلہ لینے آ پہنچا۔ جی، اور یہ وہی سائیکل ہے جس کی آپ نے پہلے بات کی تھی۔ انہوں نے آدھی رات کو تیموجن کے کیمپ پر حملہ کیا اور افراتفری میں تیموجن تو بھاگ نکلا، لیکن اس کی بیوی بورتا اغوا ہو گئی۔ تو اب تیموجن کے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال بن گیا، اور یہی پر اس کے نئے بنائے ہوئے اتحاد کی طاقت نظر آتی ہے۔ بالکل، وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ فوراً طغرل خان کے پاس گیا اور اس سے مدد مانگی۔ پھر وہ اپنے بچپن کے اندھا جاموکا کے پاس گیا جو خود ایک طاقتور سردار بن چکا تھا۔ اور ان تینوں نے مل کر کتنی بڑی فوج بنائی؟ 40,000 سپاہیوں کی فوج۔ 40,000! ایک ایسا لڑکا جس کے پاس کچھ عرصہ پہلے تک کچھ نہیں تھا، اب اتنی بڑی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے مرکٹس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور بورتا کو بازیاب کروا لیا۔ یہ تیموجن کی پہلی بڑی فوجی کامیابی تھی، اور اس کامیابی کی بنیاد کوئی سلطنت یا ملک نہیں تھا، بلکہ صرف ذاتی وفاداری، دوستی اور قسم کے رشتے تھے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے متحد کر سکتا ہے۔ جی، تو ان تمام واقعات کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک ایسے لڑکے کی کہانی دیکھی جسے اس کے قبیلے نے چھوڑا، جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، جو قید ہوا، اور پھر اس نے دوستیوں اور اتحاد بنا کر اپنی پہلی جنگ جیتی۔ دیکھیں، یہ ابتدائی سال وہ بھٹی تھے جس میں چنگیز خان کی شخصیت ڈھلی۔ اس نے بہت جلدی سیکھ لیا تھا کہ کون سا رشتہ خطرہ ہے اور کون سا سرمایہ کاری۔ مطلب بکترے ایک حریف تھا جسے ختم کرنا ضروری تھا، جی، جبکہ سرکان شیرہ، بورچو، طغرل خان یہ وفاداری کی ایک نئی قسم تھی جو خون پر نہیں بلکہ باہمی انحصار اور ذاتی انتخاب پر مبنی تھی۔ اس نے بقا کے لیے بے رحمی سیکھی، لیکن سلطنت بنانے کے لیے اس نے وفاداری اور اتحاد کی طاقت کو سمجھا۔ یعنی اس کی جوانی کی یہ ذاتی رشتے، دوستیاں اور دشمنیاں ہی اس کی مستقبل کی سلطنت کا نقشہ بن گئے۔ بالکل، اس نے انڈا اور نوکور جیسے موجودہ سماجی رشتوں کو ایک نیا مطلب دیا۔ اس نے ان ذاتی وفاداریوں کو ایک ریاستی ڈھانچے کی بنیاد بنا دیا۔ اس کی فوج اور حکومت کی بنیاد میرٹ اور وفاداری تھی، خاندانی تعلقات نہیں۔ یہی اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تھا۔ ہم نے بقا، بے رحمی اور وفاداری کی بات کی۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو اسی کتاب اور اسی دنیا سے نکلتا ہے۔ جی، ایک منگول قانون تھا جسے یاسا کہتے ہیں۔ اس کا ایک اصول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے کھانا کھائے اور اسے اپنا کھانا پیش نہ کرے تو اس کی سزا موت تھی۔ تو سوال یہ ہے
ایک ایسی تہذیب جو بقا کے لیے اتنی بے رحم ہو سکتی ہے کہ بھائی بھائی کو قتل کر دے، وہ اشتراک یعنی شیئرنگ کے اس ایک عمل کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتی تھی کہ اس کی خلاف ورزی کی سزا موت تھی؟ اس ایک قانون میں ان کی کامیابی کا اور شاید ان کی پوری نفسیات کا کیا راز چھپا ہے؟